بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ رمضان کی بے ادبی اور بے احترامی کی وعیدیں۔ جب کسی چیز کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے تو یقیناً اس کی بے ادبی و بے احترامی اور ناقدری کرنے کی وجہ سے عذاب اور پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان مبارک کی ناقدری کرنے والوں کے لیے احادیث طیبہ میں بڑی سخت اور شدید وعیدیں ذکر کی گئی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کی ناقدری صرف ایک ناجائز عمل ہی نہیں بلکہ گناہ کبیرہ اور دنیا آخرت کی ہلاکت کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب رمضان مبارک آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ کی نمازیں زیادہ ہو جاتی، آپ دعا میں گر گرانے لگتے اور آپ پر خوف طاری ہوتا۔ رمضان کی بے ادبی، بے احترامی اور ناقدری کی چند وعیدیں ذکر کرتے ہیں، جن سے کسی قدر اس ماہ مبارک کی ناقدری کی قباحت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پہلی وعید، ہلاکت اور بربادی۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منبر کے قریب ہو جاؤ، ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا، آمین۔ جب وہ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا، آمین۔ جب وہ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا، آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا، ہم نے آج آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبرائیل میرے پاس آئے تھے، جب پہلی سیڑھی پر میں نے پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر میں نے تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ میں نے کہا، آمین۔ سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر آمین کہنا، اس کے بعد اس کی قبولیت میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس بد دعا کا مصداق بننے سے محفوظ فرمائے۔ دوسری وعید، شقاوت اور بدبختی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رمضان کے قریب ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں عبادت اور
خیر کے کام میں تمہارے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو دیکھتے ہیں اور تمہارے ذریعے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، بس تم اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ تیسری وعید، رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو کب ہوگی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ جب رمضان میں بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ چوتھی وعید، رمضان میں مغفرت نہ چاہنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ کیا ہی بہترین مہینہ ہے، اس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، شرکی شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور اس میں مغفرت کر دی جاتی ہے، سوائے اس شخص کے جو انکار کرے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ انکار کون کرتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے قول یا عمل سے یہ چاہتا ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے۔ پانچویں وعید، رمضان میں گناہوں کا وبال اور عذاب بڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک میری امت ہرگز ذلیل نہیں ہوگی جب تک وہ رمضان مبارک کے روزوں کو قائم رکھے گی۔ کسی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، رمضان کے مہینے کو ضائع کرنے میں لوگوں کی ذلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں حرام کاموں کا ارتکاب کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں گناہ کرنے کی سخت وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو رمضان کے مہینے میں زنا کرے یا شراب پیے، اللہ تعالیٰ اور آسمان کے فرشتے اس پر 1 سال تک لعنت کرتے رہتے ہیں، بس اگر وہ اگلے سال رمضان کے مہینے کو پانے سے پہلے مر جائے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جس کے ذریعے وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ پھر ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اس میں نیکیوں کے اجر کو اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا۔ اسی طرح گناہوں کے وبال کو بھی اتنا بڑھا دیا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے پہلے خطبہ دیتے اور اس میں ارشاد فرماتے، بے شک رمضان میں نیکیاں اور برائیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ مذکور 12 روایات سے معلوم ہوا کہ رمضان مبارک کی ناقدری کس قدر خطرناک معاملہ ہے، جس کی وجہ سے ہلاکت، بدبختی اور بربادی انسان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ روزہ نہ رکھنے کی سخت اور شدید وعیدیں۔ رمضان مبارک کی ناقدری کی ایک بہت بڑی شکل یہ ہے کہ انسان ہٹا کٹا ہونے کے باوجود روزہ نہ رکھے، جیسا کہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ معمولی
عذر جیسے پان سگریٹ وغیرہ کے نشے کی وجہ سے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ بعض لوگ بغیر کسی وجہ کے بھی روزہ ترک کر دیتے ہیں، اور اس سے بھی بڑا گناہ اور ظلم یہ ہے کہ کھلم کھلا سڑکوں اور چوراہوں پر روزہ خوری کی جائے۔ جیسے بعض علاقوں میں ہوٹل چل رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی دکانیں چل رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، یہ سب اللہ کے عذاب کو دعوت دینے اور اس کے قہر و غضب کو متوجہ کرنے والے کام ہیں۔ درج ذیل میں حدیث طیبہ سے ماخوذ روزہ ترک کرنے کی چند وعیدیں ذکر کی جا رہی ہیں، جن کو پڑھ کر اس گناہ کی شدت کا کسی قدر اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رمضان کی اس بے ادبی اور اس جرم عظیم سے محفوظ فرمائے۔ پہلی وعید، اسلام کے ستون کو سایہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ حدیث مذکور سے معلوم ہوا کہ روزہ دین اسلام کا ستون ہے اور اس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ اس پر اسلام کی پوری عمارت کا مدار رکھا گیا ہے، لہٰذا جو شخص روزہ نہیں رکھتا وہ دراصل اسلام کی بنیاد اور اس کے ستون ہی کو پامال کر دیتا ہے۔ بس ایسے شخص سے دین کے دوسرے عمار کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ دوسری وعید، روزہ نہ رکھنا کافرانہ طرز عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلام کے مضبوط کرے اور دین کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، جن پر دین اسلام کی اساس یعنی بنیاد قائم کی گئی ہے۔ جس نے ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک کر دیا وہ کافر ہے اور اس کا خون حلال ہے، اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، فرض نماز ادا کرنا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ تیسری وعید، روزہ ترک کرنے والا ساری زندگی اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے رمضان کا ایک بھی روزہ بغیر کسی رخصت اور بیماری کے ترک کر دیا تو ساری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے تو اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ چوتھی وعید، روزہ نہ رکھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی دشمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان چیزوں کی حفاظت کرے وہ میرا دوست ہے، اور جو انہیں ضائع کر دے وہ میرا حقیقی دشمن ہے۔ ایک، نماز کا پڑھنا، دوسرا روزہ رکھنا، اور تیسرا جنابت کا غسل کرنا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس 2 شخص آئے اور میرے بازو پکڑ کر مجھے سخت اور دشوار گزار پہاڑ کے پاس لائے اور کہنے لگے، اس پر چڑھیے، یہاں تک کہ جب میں اس پہاڑ کے درمیان پہنچا تو میں نے بڑی سخت اور شدید آواز سنی۔ میں نے کہا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ وہ کہنے لگے،
یہ جہنمیوں کی آہو بقا ہے۔ پھر وہ مجھے آگے لے گئے جہاں پر کچھ لوگ ایڑیوں کے بل لٹک رہے تھے اور ان کی باچھیں کٹی ہوئی تھی اور ان کی باچھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ لوگ کون ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ ہیں جو افطاری کا وقت ہونے سے پہلے اپنا روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب روزہ رکھ کر وقت سے پہلے افطار کر لینے یعنی توڑ دینے کا یہ عذاب ہے تو بالکل سرے سے روزہ نہ رکھنے کا عذاب کس قدر ہوگا۔ چھٹی وعید حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت ہرگز ذلیل نہیں ہوگی جب تک وہ رمضان مبارک کے روزوں کو قائم رکھے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان مبارک کے روزوں کو قائم کرنے میں جب امت کے اندر سستی اور کمزوری آ جائے اور یہ امت بغیر کسی عذر کے روزے چھوڑنے لگ جائے، جیسا کہ آج کل بکثرت یہ دیکھنے میں آنے لگا ہے، تو اس امت پر ذلت و رسوائی مسلط کر دی جائے گی۔